الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني خليل الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند فإن أنا أدركت فاستشهدت فذلك وإن أنا رجعت وأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال دو طوق محمد کی غلامی کا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اے عاشقان حسن جمالی محمدی صلوا علی محمد و آل محمدی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان محترم منی واجہ و دوست و بزرگا منی قابل قدر سامعین، اللہ لک لک فضل و کرم و اللہ وتی توفیق انتہی فضل و کرم اللہ لک لک فضل و کرم و آئیے شکر کہ اللہ پاک ہمارا شمارا جمعہ بابرکت نے روچا وتی لوگا اور تو جمع فرمائیں. دعا بکنت کہ رب کائنات اور وحدہ ہمارا شمارا نیکی کارانی صحیح توفیق نصیب فرمائنات. عزیزان گرامی، موجودہ دور کے اندر گزگا آیا ایک جنگ و جدلی دور ہے، خاص کر مسلمانانی واسطہ ہر جگہ ہر نیمگا انتہائی تکلیف اور انتہائی پریشانی صورتحال دیگر تک غزہ مسلمانانی تکلیف و درد دلے تو قائد کیا نہیں مگا یمن سرا پدا حملہ کو تھا اور یمن چچو بھی گناہ مردم چچو عوام الناس شہید کرک تھا. یہ طرفہ پاکستان و انڈیا مسئلہ چلا گیا. پاکستان ایک مدرسہ سرا حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب حملہ بتا چچو گنڈے گنڈے چوک زالبول وغیرہ چچو جنازہ درد کا، یعنی ہر نیمگا تو بیچارے مسلمان موجودہ دورے تو کا خاص کر جنین آدم گنڈے چوک اکثر تو بیچار متاثرین ہمیں بند چیا وقتی کے تو اندھا دھند جنے
وقت یہ وابا جنے آبادے سرا جنے لوگان سرا جنے تو صاحب زاری لوگان تو کا گنڈو جنین آدم متاثر مطالعہ کہ جنگی اصول بھی نہیں، جنگ اصول ہمیشہ کہ فوج کو فوجا میں مڑیت، یہ بالکل جنگی اصول نہیں کہ مطلب اسے گنڈو ہم پہ جائیں تو گشگے مقصد اسے کہ انہوں موجودہ دور مسلمان آنا یہ یاد دہانی دند کے جہاد جو شمیں تو کا قرآن بیان کتا اما کما حقو جہاد جذبہ میں تو کا بی بی ہر انسان تو کا بی بی یہ صورتحال کدی بھی کجام بتکت دشمن کجام وقتا کجام ٹیمہ ترا تکلیف داد کو تکت تو انہوں اسرائیلہ برو اسرائیلے فرد فوجی مشق زان اب فوجی ٹریننگ زان اب مکمل طور پر آرا شناسی کارٹ ندن تک یارا ٹریننگ ندن تو ایران وڑا جب تک سربازی نہ جن آئیہ رہا سمجھو ملک تو کا حیثیت نرسی چاہ آئندہ زندگی تو کا یک مردمی کہ اگر ٹریننگ شدہیں اب کدی بھی ہوتی دفاع کو تکت تو اسرائیل دماغی امیشن کیا چپے مایا ہوتی مردمانہ جنگے واسطہ آمدہ کرت تو ہمیں میں کچھ میں دشمن من تو خواب غفلت شکار من تو بالکل ہی چیزیں چی فراموش ہیں کہ ماں مسلمان ہیں، مسلمان ہمیشہ عالم کفر دیمہ خطرے توقائیں ہمیشہ تو قرآن پچ بکا قرآن کشی وما نقبوا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید مسلمان جب بھی لٹ وارتا مصیبت تا نہیں تو کا جنگا نہیں تو کب تک آنی تکے اچ قصور نہ بتا آنی قصور ابھی بتا کہ واحد رب سرا توحید سرا یکی خدا سرا ایمان بتا جبکہ غیرہ یہ چیز وش نبوتا کہ چھے یکی خدا سر پر چتی ایمان ہے تو ہمیں گپے سرا جنگ بتا بادشاہ گشتا تو منی گپا بزو میں خدای دعویٰ کو تابیا منی عبادت تا بکا یا کہ من چی عبادت کرنے گا بتانی تو بیا منی اما عبادت سرا عبادت بکنگو یا کہ خدا عبادت مکنت تو ہمیں گپے سرا جنگ بتا ہمیں گپے سرا مسلمان شہید کرنے بتا تو مروچی بھی مسلمان آنی قصور ہمیشہ کیا مسلمان ہے تو لہٰذا ہر انسان وہی توکا مسلمانی ساتھ ساتھ وتی توکا یعنی یہ فکرام پیدا بکن کہ اللہ جہاد حکم جو منع داتا جہاد ہمیشہ اعلاء کلمت اللہ خاطرہ اللہ دین سربلندی خاطرہ تی توکا یک طلبی بھی جنت شوق بھی اللہ راہ اللہ راضی کرنے کے شوق تی توکا بھی تو ای باعدی جذبہ ہر مسلمان توکا موجود بھی ہر انسان توکا موجود بھی تو مروچی منی موضوع غزوہ ہند بار آئیں چونکہ معاشمہ کم مرد و معلومات دار ہیں کہ غزوہ ہند شی بارہ مطلب شی کے زیادہ میں کچھ میں دیمہ تفصیلات پیش کرنگ نبوت تگا لیکن مختصر ہمیں چیزیں مردم بسمجھت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث انچی غزوہ ہند تذکرہ سندھ و ہند تذکرہ مناوترہ ملیت کہ غزوہ ہند کجام غزوائیں کہ ایگو ہندوستان ایگو ماں مڑک بھی ایگو ہندوستان ایگو ماں ای غزوہ ای جنگ مڑک بھی حالانکہ غزوہ اما چیزیں رکشن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس گوم بھی بیت گوا جنگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وفات بودتا یقیناً کہ واجہ بنفس نفیس گون نبی چونکہ واجہ خواہش بودتا تو پمیشہ ای جنگا غزوہ ہند گشک بھی کہ بزن کہ اللہ رسول ہمیں خواہش شامل ہے صحابہ کرام آنی چچو خواہش ہوتا کہ میں غزوہ ہند تو کا شامل ہے تو غزوہ ہند میں آخری ٹیم بیت خیر آئیے تمہیدات شروعات وڑوڑی دورم ہوتا ہر وقت یعنی کہ ہندوستان اس طرح مسلمانانی حملہ وغیرہ بودتا گا تھی وہ ہمیشہ بودتا مختلفین دورے تو کا مختلفی بادشاہ حملہ کتا اور اودا مطلب شی فتوحات کتا لیکن اصل جو غزوہ ہند یما ٹیمبا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی وقتی کے ادا مطلب شی کہ ہما فلسطین آزادی ہے اور اودا جو ہما ہندوانی یہودیانی مطلب شی ختم کرنے گئے اور یہودیانی کو بنائیں عالمی جو جنگی بھی یہودی جو شکست ورد
حتیٰ کہ حدیث تو کہیں اگر یک یہودی سنگی پشتا چیر بھی تو ہما سنگوشی بیاو مسلمان منی پشتا یہودی چیر شرب کش، یعنی اما دور کے کہتی تو آ دورے تو کا غزوہ ہندم بھی تو یعنی غزوہ ہند یہود و حنود یعنی دوئینا نہیں گوما حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جنگ کنن اور آئی تو کا جان نثاری ارچی کے مجاہدین بن ہر انسان ذہنی طور پر وہ طرح تیار بکا ظاہر تو یہ کاری تو کا لگ گیا کاری تو کا تو تیار بے یہ دنیا اصول ہے ہما وڑتی زندگی ہما وڑتی موت ہما وڑتی فکر ہما وڑتی مطلب قدم چست بر اگر مرچی مناو ترہ جہاد فکری نہیں مجاہدانی کو محبت نہیں جہاد ولولہ نہیں شوق نہیں چون من تو مطلب یا جنگ تو کا شمار با چون من تو دل کشن کہ میں شامل بھی با اگر بالفرض منی تی زندانیت بلے منی تی اولادان تو کا من تو چون منتقلی کرنا باید مارا شوق بھی موتی اولادانا شوق بھی دیا کہ اللہ رائے جنگ کنک جہاد کنک شوق آنی تو کبھی بھی تب کیا عروج کے کہتے اور اسلام آرہ مجاہدین آنی رسگ آسان بھی تو برحال یک جذبہ بی مرد میں تو کا کسی تو کا کہتے جہاد جذبہ نبود اور بزا یک نفاق یہ شعبہ تو کا اور بار بار میں عرض کرنے گا ہوں کہ جہاد ہمیشہ نکوشن کہ خالصتاً اللہ دین سر بلندی واسطہ اعلاء کلمت اللہ خاطرہ صرف دین بلندیوں کے واسطہ اسلام سر بلند کرنے کے واسطہ آج جنگ عرش جہاد تو اسی متعلقہ انشاءاللہ میں چیزی حدیث اور قرآن چیزی آیت انشاءاللہ تلاوت کی اور اما مطابقہ انشاءاللہ تک میں گوش میں تو کا ایک شوق ہی کم از کم پیدا دی میں گوش میں تو کا ایک محبت ہی پیدا دی اللہ پاک قرآن تو کا فرمانی شمارہ چیئن وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ شمارہ چیئن کمی شمی تو کا چیئے کمزوری شمی تو کا پرچہ شما اللہ راہ قتال نہ کرے جہاد نہ کرے گونڈے چوک جنین آدم کماشی مردین چچو فریاد کرنا شمارا لوٹ گائیں کہ اللہ میں واسطہ مددگار جوڑ بکا یا اللہ مارا ایشانی دستہ چی نجات عطا بکن ایچونے ظالمہ چچو میں سر ظلم کر گائیں سمجھتے ہیں نا تو من تو اگر شوق پیدا نہ کرنا من تو اگر افرادی طور پر انفرادی طور پر جمعیتی طور پر یک مشتیہ نیایا جہاد شوق اگر منع ترے نبی ظاہر کفر وچی لوٹی ہو ہمیں روچہ لوٹی کہ تو جہاد اچھی دل پروش بھی تی تو کا جہاد ہمت شوق جندی مبی مارچی کہیں بھی لکھ کہیں تو اندازہ بجا ہمیں اسرائیل امریکہ چی الگ شو اسا جنگی ساز و سامان پیدا کی برطانیہ چی الگ پیدا کی کفری ملک کی مدد کرنا گایا لیکن ادا چی کہ یمنہ یک میزائلی کے جتا یہ رپورٹ قریب کپتا نو ہمیشی طرح نکشتا بینے تو پرچہ جتا رہے تو میں مسلمانانا جنگ آئے تو میں گونڈوان جنگ آئے میں جنین آدم جنگ آئے میں کماشان جنگ آئے میں اسپیتالان جنگ آئے میں سب کچھ تو تباہ کتا نہ تو مسجد کے لے نہ تو مدرسہ کے لے نہ تو لوگ کے لے نہ ڈگار کے لے نہ زمین کے لے ترہ طاقت تس تو فضائی حملہ کنگا ہے تو ہر نیمگا جنگا ہے اگر من ترہ یکی جگ گو نا خس منی دیما پادمیت نو بلائیں حملہ کتا یمن سر نو بلائیں حملہ شاباش یمن آرہ یقین بکن شاباش یمن آرہ آفرین پنجا وشت ملکان جو کم از کم یک ملکیہ وطی ثبوتی ودا یک ملکیہ وطی زندگی ثبوت دا کہ من زندگو من احساس سمجھتے نا وطی باریو ارکا پادو کے پر میڈا کا زبرین وطی سرا کی چیزی بھی ہو ارکز مطلب سے اوشتی مزہ ہمیشہ کہ تو دگے مسلمانی واسطہ دگرے واسطہ اگر تی غیرت پاد بے اگر نہ وطی واسطہ ورکار چکت کے کت وطی چوکانا مور ہم لاپتن مشکم وطی چوکانی واسطہ بزدگن وطی چوکانی واسطہ ورکت در پدل و خاک پر سری لیکن وقتی کہ تو عیدگے مسلمانانی بارا بھی وڑی تی کا درد بے گوڑا بزن تی تو کا انسانیت دس ورنہ اللہ پاک قادر نہیں اگر تی طاقت تو دا استعمال نبی اللہ تی طاقت تا دگے پیما دگے وڑا اللہ پاک تر استعمال کر کہ اللہ کے رہا طریقہ سک بازن اللہ پاک صاف فرمانی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
تو عزیزاں بائدے کہ میگشمے تو کا یک جذبہ بیوید کہ انشاءاللہ ما اللہ رائے جہاد جذبہ ہوتی تو کا پیدا بکن اما اللہ کے وقت فرمائے نگائے مگوش آرہ کہ منی راہ جنک بھی آرہ اموات مگوش آج زندگی آئیارہ من روزی دیں بلے شمارا شعور نہیں اما اللہ کو شگائیں کہ تئی مطلب سے شہادت گومات ترہ جنت دن ترہ انعامات دن تی گناہ معاف کنک بن ترہ اللہ پاک انشاءاللہ ابدی حیات ابدی خوشیانی تو کا بعد اللہ پاک ترہ ہما جنتان تو کا بعد جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا بدا اللہ ہمیشہ ترہ چاہ دنیا غمن چی چھٹکار دن تو ہمیشہ جنت ترہ نصیب کر اما جنت کیا چیرہ جوت چگان آبی ہمیشہ واسطہ سمجھتے نا آبی ہمیشہ ہر وقت واسطہ غزہ یک دیواری سرا یک مجاہدی لکھتا چونی بہترین گپی گوشی اگر تو وطن واسطہ مڑے وطن ترہ زیادہ سے زیادہ یک زمینی ٹکوری دند قبر واسطہ یا اس طرح کے بنگلے بندے کے واسطہ قبے بنانے کے واسطہ مقبرے بنانے کے واسطہ یا ترہ وطن وطی مطلب اسی کہ تاریخ تو کا جاگہ دند کتابانی شکلہ کجام وڑا دنیا تو کا ترہ یک جاگہ دند لیکن اگر تو اللہ رہا فی سبیل اللہ خالصتاً اللہ رضا خاطر جنگ کنے بڑا اللہ ترہ ہمیشہ جنت نصیب کرے ہمیشہ خوشیاں تر نصیب کر چاہ میں ایمان ہے کہ اصل زندگی میرے گا چی بات ہے اصل زندگی قیامت زندگی ہے یہ ہر مومن ایمان ہے اشیاء چی بغیر انسان کفر تو کائیں اشیاء چی بغیر انسان ایمان تو کا عطن کا جب تک کہ طرح میرے گا چی بات دوبارہ زندگی اور قیامت زندگی کیا آئیے تو کا مطلب ہے جنت و جہنم زندگی زندگی سرطر ایمان مبی سمجھتے نا گوڑا تی ایمان بالکل بیکار ہے چاہ کہ ای ضروریات دین تو کا شامل ہیں کہ میرے گا چی بات دوبارہ زندگ بھی میرے گا چی بات پر منی فیصلہ کرک بھی فیصلہ یعنی کہ دو حصہ داری تھی جنت یا جہنم بعض مردم ہمیشہ جہنمی بعض مردم چیزیں روش سزائے کاٹے گا جہنم رو اور آکے سزائے کاٹے گا جہنم رو اما مردمی کیا رہا ایمان بودتا بلے فسق و فجور تو کبھی مبتلا بودتا اور آکے کافری ہمیشہ جہنمی اللہ پاک فرمائنی فی نار جہنم خالدین فیہا ہمیشہ جہنم بیت آئی واسطہ آسمان دروازہ پچکنک نبا آرہ جنت نہ ملیت یہاں تک کہ اشتر سچنے تکے تکا بکتنی اگر یک مردمی سمجھی کہ اشتر بلائی سچنی ہے تکے تکا پترت کا گڑا بنا گڑا یہ چیزا بوشی کہ کافر جنت رو خدا قسم کافر واسطہ جنت حرام ہے ان اللہ حرمہما اللہ حرام کتا اللہ بالکل چھٹ حرام کتا جنت پر کافر اللہ بالکل کافر واسطہ جنت نیست آئی واسطہ جہنم الاٹن کافر ہمیشہ جہنمی چاہے بلی نیکی اعمال بکر مردمانہ ناندن صدقہ و خیرات کن ہر کسی گما گوننگو ہر کسی گما ساتنگو ہر وڑا تو بگو چمی سرمگی بلے ایمانی کے نیس وڑا ہمیشہ جہنمی ہے ای اعمالانی وجہ چی آئیے جہنم اما سزان جو کم و تخفیف بودکند بلے آج جہنم چی چھٹکار حاصل کت نکن تو وہ تی ایمان من تو مضبوط بدار وہ یاد بدارک اللہ قرآن تو کا فرمانی آ رہا کہ ایمان نیز قیامت تا گوشی پوری دنیا ہم سے سہرا پر کی دی منا بس چھٹکارا برسی اللہ پاک فرمانی ما تقبل منہم بالکل قبول کرنگ نبی اگر آپ پوری دنیا چا سہرا پر بکم بنا تلا چی پر بکم بنا پوری سرزمین چا تلا پر بکم بنا ایمان کے طرح نہیں طرح اللہ پاک بالکل طرح نجات نیست تو عزیزان گرامی حضرت ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کو تین غلامی واجہ خدمتگار واجہ ہر وقت دیوانہ موجود فرمانی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قال عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار
منی امت تو کا دو گروہ اما بند کہ اللہ نہ جہنم آسا چی نجات دن عصابت تغدو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. یا گروہ یمائنت کیا ہندہ رو جنگو کنت غزوہ ہندے تو کا رو تھی جانا قربان کنت یا مودہ رو تو مڑت چاہے شہید بھی غازی بھی اللہ رسک پسند یمی گروہ پمی لشکر کے غزوہ ہندے تو کا رو. اور دومی اما کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شانہ بشانہ فلسطین تو کا ملک شام تو کا یعنی عمودہ جنگ کرت. تو مسلمانہ نے دو عظیم گروپ جنگا بھی یکی ملک شام تو کا یعنی فلسطین ملک شام حصہ ہے یکی ملک شام تو کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شانہ بشانہ دومی غزوہ ہند تو کا. تو ادائی جو ہند وقت و زمانہ حدیث تو کا سندھ والہند استعمال بودتا وقت و زمانہ سندھ سک مزن بودتا پوری تھی بلوچستان سندھے بودتا حتیٰ کہ ایران بھی چیزیں اس سے امام بودتا افغانستان بھی چیزیں اس سے امام بودتا انڈیا جو مرچی موجود ہے بھارت انڈیا آئی بھی اس سے امام بودتا سندھ سک مزن بودتا. یہ رندہ پتہ انگریزت کوئی جو مسلمانانی مسئلہ پتہ تقسیم بودتا بھارت الگ بودتا پاکستان الگ بودتا پر سندھ کسان تر رہتا پاکستان پتہ وطی صوبہ بنی تھا سندھ پتہ الگ بودتا. لیکن گوشے کے مقصد ہے کہ جو سندھ بودتا یہ پورا ایک بلائی آبادی بودتا اسی بلائی اسی رقبہ اسی بلائی کر رہی اسی اس سے. تو برحال کے آخری دورے تو کا ہندوانی سرا سرکوبی کنک بھی ای بت پرستانی سرکوبی کنک بھی. تو اسی تو کا مسلمانانی جو لشکر اشانی کو جنگ کن آئیے مزن خوشخبری اللہ رسولہ یعنی کہ آئی واسطہ داتا کہ بزاں آپ بلائیں یک جنگ تو کا سکی بلائیں. حضرت ابو ہریرہ فرمانی فَإِنْ اُقْتَلْ أَكُونُ حَيًّا مَرْزُوقًا وَإِنْ أَرْجِ فَأَنَا الْمُحَرَّرُ. میں اگر زندہ بتوں غزوہ ہند تو کا مری شامل بھی اگر اودا میں قتل کنک بتوں یعنی شہید کنک بتوں گڑا میں اما مردو بھی کہ اللہ کشی مارا رزق دئی مگوش کے شہید مرتا زندگی آر رزق دیگ بھی بلے ترہ شعور نہیں سمجھتے نا. اللہ پاک وقت قرآن تو کا فرمانی بل احیاء عند ربهم یرزقون. اللہ پاک فرمانی شہید رزق دیگ بھی تی رب گورا بلے ترہ شعور نہیں گوڑا میں اما مرد بھی کہ میں مرزوق بھی یعنی رازق منی منا رزق دا یعنی میں شہید بھی. اگر میں شہید نہ بتوں وان ارجع اگر میں واپس زندہ و سلامتت کو فانا المحرر گڑا بزا کہ ماں بالکل آزاد بتوں چا گناہ چینی آزاد بتوں ماں بالکل جہنمہ چینو آزادی منی بتوں چینی امین چکی بلائیں فضیلت. یہ غزوہ ہند اچھی بلائیں فضیلت تھی اور یہ غزوہ یقیناً بھی چاہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گپ پہ جاتا واجہ گپ پتھر کی لکیر پر. بعض علماء فرمانے جو آج تک امینچو جو ہندوستان کو جنگ ہوتا ہے درہ ہمیشی تمہید امید ہمیشن کہ اللہ پاک آنا بھی ہمیں ثواب دت یا کالمیہ مثال دا جیسے کہ لیلۃ القدر کہ آئیے تعین نہیں کہ کچھ ہم شپیں بلے آخری دہی شپانی تو کہیں ہمیں واسطہ کہ مردم آخری دہی شپانی کوشش بھی کرنا آخری دہی شپیں اتقاب بھی کرنا نو کجام شپیں اللہ علم تو کہیں. تو ہمیں پیما غزوہ ہند مختلفی ہندوستان اس طرح عملہ مسلمان کو تھا لیکن کجام تو لہذا متعین نہیں بلے چونکہ حدیث ہے تو کا کہ ای لشکر پدا روتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کا تو ظاہر ہے کہ آخری دور ہے مراد صاحب ظاہر بلے آ کے ساریہ شنی کو جنگ کنا فی سبیل اللہ اللہ رضا تو ابھی ثواب اچھی محروم نہ بن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانی وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہند میگما وعدہ کو ہمیں چو واجہ اسی فضیلت اسی خوبی بیان کو فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي اگر من زندگ بتوا وقت تک موتی نفسا ہوتی مالا ہوتی جندہ ہوتی مالا ای غزوہ تو کا خرچ کی. حضرت ابو ہریرہ ہوتی شوق پیش داشت کہ موتی جان و مالے کو میں جنگے تو کر رہی فَإِنْ اُقْتَلْ اگر میں شہید بتوں قتل کنک بتوں کنت من افضل شہداء میں افضل شہیدانی تو کا شامل بھی
وَإِنْ أَرْجَ اگر میں واپس کو غازی بنے تو فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ بڑا میں ابو ہریرہ آزاد یا ابو ہریرہ یعنی گناہ چی آزاد اللہ رحمت و اللہ یعنی فضل نیمگا یعنی کہ متوجہ چاہ کہ ای غزوہ بار اللہ رسولہ ہمیں فرمائے دیکھئے قدیسی تو کہا اللہ رسولہ ابو ہریرہ شوق کے دیس فرمائیں تھی ہائی ہاتھ واجہ مسکرائیں فرمائیں ہائی ہاتھ ابو ہریرہ دور طرح چی مشکل ہے ابو ہریرہ تئی عمرہ چی دور ہے تئی زمانہ چی دور ہے ترچو شوق ہے بلے طرح چی دور ہے تو معلوم شوق تو انسان ہے تو کا ضرور یعنی پیدا بھی تو ابو ہریرہ یعنی شوق چیچو پیدا کر کہ میں ای غزوہ ہندہ رہی میں شیطو کا وطی دیئے قدیس تو کا حضرت ابو ہریرہ فرمائے موتی نوکی نو کون نہیں معلوم بہا کئی بلے میں غزوہ ہندہ یلا ندی موتی کون نوکی مالان درسان نیلام کئی بلے میں غزوہ ہندہ یلا ندی چیچو شوق یعنی ای تو کا پیدا کر تو برحال صاف ظاہر ہے ہر وقت اسلام و کفرے کی جنگ بھی مسلمان بائدیں کہ وہ تی اسلام بچاوے واسطہ وہ تی اسلام سربلندی خاطرہ کوشش بھی کرنا جیسے کہ عالم فرمائے تھا اگر مار ضرورت کب تو ماں اللہ دین خاطرہ جہاد نیت رہا نہ کہ ماں کسی سیاست مستقل کرنے کے واسطہ یا دیئے کسی واسطہ مارو نہ مارا اللہ نہیں مگا جی جہاد حکم ہے یہ نہیں کہ ماں تئی مطلب اسی واسطہ یا تئی خوش کرنے کے واسطہ نہ وشنگ اپ پہ یقین بھی کرو ماں بڑا اللہ رضا خاطر واقعی اللہ رضا والا کی چیز ہے سمجھتے ہیں نا منی نیت صرف اللہ رضا ہے اللہ خاطرہ فی سبیل اللہ اعلی کلمت اللہ خاطرہ موتی جانا قربان کی نہ منی مقصد اسی کہ دیئے کی راضی بھی یا فلانی دومی سیمی نہ اللہ رضا تو کچھ کے مقصد اسی کہ مسلمان تو کا ہمیشہ جہاد جذبہ پیدا بھی وقتی کہ ایک صحابی کو یا رسول اللہ مرچاں گپے کے نو موتی گوڑاں بہا کنا موتی اسلحہ و زرہ وغیرہ دیا چاہ کہ نو امن ہے نو جنگ نہیں جہاد نہیں نو ارجا کا اسلام ہے پرچم بلند ہر نیمگا مسلمانیت تھی قرب و جوارہ دور تک چوشی آثار نہیں اس کے میں سرہ حملے بھی واجہ فرمائش میں چھونے گپ جنگائے ہر دور ہر زمانہ ہمیں امت تکان چی مردم جہاد واسطہ یپا دا اشتوک پر روابط بن امراتی بھی کرن و رابطو آیت تکا شامل بن آئینی زین فکر ہمیشہ آروان سرحدانی فاسد خاطرہ عمود لوگو جا کرن اندد دشمنانی سرحدانی سراوتی گوڑا بندن عمود شوقین بند ای اما انسانت کے شانی تو کا جہاد شوق بیت محاذانی سر شانہ بگن اور منی امتی تو کا ہمیشہ یا گروہی بیت لا یزال من امتی یقاتلون فی سبیل اللہ منی امتی تو کا ہمیشہ یا گروہی اللہ راہ جہاد خاطر سربستہ بیت تو منی عزیزاں اللہ رسول گب پتھر کی لکیر یاد بدارے مرچ کے سوچے تگت کہ حماس یعنی ای بلائیں ظالمی اسرائیل اس کا اسرائیل مسمت اشارہ یعنی تو امریکہ بسمت اشارہ برطانیہ بسمت اشارہ دیگے یوروپی ملک بسمت درو مدد کرنے گا بزان کے دور سے دو ہمیں بسمت کے یعنی ایک بلائیں کفری قوت یہ گوما حماس چند مردم کہ عقل گشی اور چون بتو کر بلے عقلارہ چکار عقلارہ چکار کو دینی معاملات ہے یقین پہ کہ عقلارہ کو دینہ کار نے حضرت علی فرمایا اگر عقلارہ کو دینہ کار بوتے بڑا میں موزانی چیر مسکت کے پادک منی جاہلہ زمین اللہ کا مار رہی میں موزانی سبرہ چھے مسکی عقلارہ چکار کو دین کشی سبرہ مسکا بلی تو یا سبرہ مطلب اسے کہ پاد نلگ گن زمین نہ سبرہ زمین نلگ گی پاد سبر کو زمین نہ ٹچ نہ بھی زمین نہ ٹچ پادے جند بھی پادے دل پادے پونس پادے لنکوک با بلے شریعت نوشے پادے چیرہ مسکا دینہ رمو اقلا چکا یعنی بعضی معاملات تو کا دیکھے بعضی چیزان تو کا اکثریت تو کا دین و عقلے سرائیں حکمت و بلاغت سرائیں پورا انہی عقلے تو کا دین ہے بلے بعضی چیزانی تو کا یعنی انچے حکم اللہ کانت کیا تو کا توتی عقلہ استعمال کو دھکنے عقل او دوڑا کار نہ کر تو ہمیں پیما بچار گونڈی جماعتی اوشتا تا کفر دیما
کفر دیما سیسا پلائی ہوئی دیوار تو شان ظالمان جس کا پوچھ میں چی انجام. حالانکہ دنیا ہے تو کا کسانی مدد نہ کرنے گئے ہوتی فوجی طاقت ذریعہ یکی یمن انتی میزائل جن تو کم کی محنتی کنہ گائیں گے لیکن گپ پیشی کی آوتی اپنی مدد آپ پوچھتا تکر. تو اللہ رسول فرمائے منی امت تو کا ہمیشہ ہی اڑی مردم بھی منی امت تو کا ہمیشہ ہی پہ میں انسان بھی کہ اللہ دین خاطرہ ہوتی سرا کفن بندن آنی مقصد صرف دین ہے بس نہ سیاست نہ حکومت نہ دیگے کچھ صرف ہمیشہ کہ اللہ دین سر بلند بھی تو خالصتاً اللہ دین واسطہ چی مردم اللہ رسول فرمائے تک قیامت تک بھی منی امت تو کا ایوڑی مردم بھی. تو برحال عزیزان گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی حدثنی خلیل صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی دوست منی راستگوئیں دوست منی محبوب منی خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو بیان کو انہو قال یکون فی هذه الامت بعث الى السند والہند کہ منی امت یا گروی کہ سندھ و ہندے نیمگار ہوتی سندھ و ہندے تو کا جہاد کنتے فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتَشْهَدْتُ اگر من زندگو تو اور یہ موقع منی زندگیات ماں اودا گونو بینگو ماں اودا حاضر ہو بھی میں جنگے تو کا شامل ہو بھی وَإِنْ أَنَا رَجَعْتُ اگر میں جنگا واپست کوں یعنی کہ میں بچتوں وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ گوڑا ماں اما ابو ہریرہ بھی کہ محرر بھی آزاد بھی پتہ وقت محرر ترجمہ کو قد آتقنی من النار گوڑا بزان ہے کہ اللہ منا جہنمہ چی آزاد کو گوڑا بزان ہے کہ من چا آسا چی آزاد ہوں من چا آسا چی بچتوں. تو منی عزیزان جہاد تو کا جہاد دراصل شارٹ کٹیں الجہاد مختصر طریق الجنہ جہاد مختصر جنت رائے جہاد شارٹ کٹ جنت رائے انو تو مثلا جہاز سر کراچی روے شارٹ کٹ بھی تو اگر مطلب اسی کہ ونڈنگ گاڑی سر روے یا کجام دیر تر تر لگ گئی تو جنت کا لوٹے شارٹ کٹ را جہاد ہے جنت اللہ رسول فرمائیں جنت شارٹ کٹے را جہاد ہے ادا تو شہید بوتے ادا تو جنت سر بوتے. تو برحال شوق جہاد مسلمان تو کدی کمزور مبی اگر مسلمان تو شوق جہاد کمزور بود بڑا بزن یا یہ ناکامی ہے اور غیرہ مزنے ذرے خرچ کتا بلائیں خرچے کتا میں گا پیسرا کہ مسلمان دل سے جہاد ختم بھی مجاہدان دہشت گرد بھی گشتا ٹیررسٹ گشتا آنا تخریب کار گشتا آنا مطلب چی چونی چونی القابات داتا چونی چونی لقب داتا تاکہ چی مخلوقانی دل چا مجاہدان بکرشی مخلوق دل چا جہاد بکرشی. ہمیں امریکہ مجاہدان چونے چونے بدنامی داتا چونے چونے نام داتا بلے وہ ہر وقت جنگے تو کائیں اور ہر وقت شرح بچاری کجام نہ کجام وڑیا کجام ملک سر جنگ آئے چی ازاں کے جنگا چی بغیر ترقی ناممکن ہے جنگا چی بغیر وسائل نہ ملنا جنگا چی بغیر ازاں کے من ترقی کت نہ کہیں وہ گوڑا تو چی شریفی گوڑا تو چی واسطہ ننند سیدھا ہیروشیما تو جتا جاپان آرشی چی چکی بلے ٹپم بھی جتا گا ہر ملک کے گمشی پڑ ڈائیں ہر وقت اسی جنگ و جدل ہر وقت بچاری اسی دستمان لیکن ترا اسی تو نہ کنے تئی واسطہ نہیں چیز آخر تئی واسطہ منی واسطہ چیئے نہیں ماں مطلب دہشت گردیوں کا من بکیں سمجھتے نا اگر کہاں روائیں باو کا تجر و با لا تجر تاکسی بس منی با جردہ تی مدہ سمجھتے نا ماں کاری کی آبی بھی تو مکہ ماں ارچی کئی روائیں تو نا سمجھتے نا ہما گپے بلوچی بطلی جنگ چی تی جن منی جانے بلے منی جن تی ماں تو گواری یعنی یہ سوچے گی امریکہ ماں ارچی کئی روائیں لیکن تو نا سمجھتے نا تو سیدھا ببو تو اکارہ نہ کرنے کے تی خیر نہیں. الحمدللہ مجاہدیں شربی پیش داشت ہمیں افغانستان تو کا شرچو ذلیل کو یقین بھی کر شر خوار کو در پدر کو انو ٹرمپ عادت کا کہ میں سجین جہاز اسلحہ گاڑیاں بری شن گشتہ بیا باری تو نچے اللہ نام مارد آتا تو میں مردم کشتا گا چھے لوگ نہیں ادھر شہید نہیں تو مارا
چچو یعنی تکلیف داتا بیا باری شنی نیمگا اسنا تو ہمارا مفتہ داتا گا مشوستا قربانی داتا ایمال غنیمت تم حاصل کو تگا حمودہ یعنی کہ شوکت مزن سر کی خانہ پا سمجھتے نا ہمیں مزن سرات اسرائیلی کو مگونیں گو آئیں بچار منی تی غزہ فلسطینیہ نہ جنگ آئیں منا اتر افسوس تک نہیں یقین بکا اگر افسوس بوتی من تو اشانی زندگی اشانی مصنوعات آنا بھونا چت یک چمیا من تو نچارت بعدی مارا شمارا درد بھی کہ ای دورے توکا میں مسلمان انسر چی نبو گئے چی قیامت برپا نہیں لیکن قرآن و حدیث مطابق انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ای جنگ آخری فتح مسلمان آنی ای جنگ انشاءاللہ آخر کے مسلمان آنی بلے مسلمان بعدی کے وطی اس طرح شامل بکنے شیطو کا بعدی وطارہ یعنی شیطو کا پشت مگی جل جنتی شتنا کا دعائے ذریعہ چی دوائے ذریعہ چی یعنی مدد ذریعہ چی تعاون ذریعہ چی بائیکاٹ ذریعہ چی کچھ بھی بکا بلے یعنی وہ تھی نفرت دلے تو کا ایر بکا اسرائیل واسطہ امریکہ واسطہ تھی دلے تو کا نفرتی بیبیت کہ میں مسلمانانی کٹر دشمن تو برحال مشہور دیمہ قرآن آیت تلاوت کو تن مختصر شند کہ اللہ پاک فرمانی موسیٰ علیہ السلام اچھی بات بنی اسرائیل یا گروہ یعنی کہ سک وقتی کے دشمن ہے شان تکلیف کو جیسے کہ مرچی میں گوش میں حالت فلسطینی تو کا یا پوری دنیا مسلمان آنی تو یہ اتکا ہوتی نبی کر رہا حضرت سموئیل علیہ السلام نبی نام ہے کہ تو اللہ کہہ رہا دعا کم بلی جہاد میں سر فرض بھی ماں لوٹا ماں جنگ جہاد بھی کنا حضرت سموئیل فرمائے ماں شمیں نسل رگ بندل زانی شمیں ماں پیتا پیرو کن زانی جنگ کے فرض بھی شمیں تچت مجھے ماں چیا تچا ماں نہ تچا کہ میں جانو چک دروں میں دیما کوشا گتا میں مال و جائداد درہ لوٹا گتا ماں نہ تچا اللہ پاک فرمانی فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا جنگ کے فرض بھی درو تک گپ ہما یعنی پدا بھی گپ ہما نو نبیہ گوشت کے نو شمار تچگے واسطہ رانیس اللہ باقاعدہ طالوت کمانڈر شمی سر مقرر کتا بیائی ہماری یہ جنڈا چیرہ پرو جنگ نو اشن چارے نو ماں وطی سرا وطی مسئلہ اور سمجھتے نا نو لہذا جنگ کنگی تو حضرت طالوت مطلب اسے کہ روگائیں جالوت لشکر مقابلہ جالوت یک بلائیں خطرناک طاقتوری ہمیں بسم کے نو نیتنیاہو اور ٹرمپ مرم پنچینیر تو گشک بود کہ معاشمہ جنگا و روگائیں بلے راہا یا کوری جوئی آپی چیزی نہری پیدا کی اودا آپ ورگے اجازت نیس اگر کسی آپ ہوا گوڑا بس صرف یک لاکوٹی بس یعنی یک چلو آپ ہوا گیشتر نا یہ نبی یعنی آنا فرمان کو نہ کرے زیادہ آپ ورگ کے شروع پر امت ختم بھی انہوں روگاں جنگے واسطہ تو اللہ پاک فرمانی فلما فصل طالوت بالجنود طالوت دی لشکر آرزور تو درد قال ان اللہ مبتلیکم بنہر دیما نہر پیدا کن فمن شرب منہ فلیس منی ارکسا آپ و چمانی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي ارکا نوا چمائن مگر یک چلو یا پہ اجازت گیشترنا فشربوا منه إلا قليلا منهم وقتی کہ نہرے تو کا سربوتان درسان سیر لا پاپ وار چند مرد مبس آپ نوا یا کہ یک بس چلوی وار آئے دور سا آپ وار دور سے یعنی کہ چو کھپ تند کے مانو جنگ کو تنکنا مانو امت نہیں مارا آپا شانہ شند پند کو تو یہ لگا چاہ اللہ حکم تاپ مورد ہما نبی عرب شد بتگت کے تعلوت عرب وہ آپ نورد لیکن تو کہ اللہ حکم نظور ہے انہوں میں کچھ میں سرا فرض روچک میں آپ ورن نورن تئی سرا بھی ہمیں وڑا فرضت کے تو آپ موارتے لیکن ای ظالمہ درساں آپ وار وقتی کے دیما شتا گشتی قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنود گشتی مارا طاقت نہیں جنگے ما جنگ کت نہ کنا ما نشتگا برو شما جنگ کرے ما ندارہ چار تو اما کمانڈر گوشت نبی گون اگون شمارا نترسی چاللہ شما چو یعنی کہ گپ نظر نو امی ایمان والا کہ آپ نوارتے گئے شنگو پھاد آئے
لشکر ساریہ کم مت نوکے شاہ آپ و گیشتری نیم یعنی کہ اکثریت شانی کب تن دی پچی نو ہمیں کم و بچے تگتا کم و بچے تگتا نو اشا ہمت کو نو اشا ہمت کو میں نبیہ فرمائیں کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کثیرتا باذن اللہ کم میں لشکر اللہ حکمہ مدنی لشکرہ را ختم کر بروانت ہمت کر نو اشا میں دعا کو یا اللہ مارا ثابت قدم بکا یا اللہ مارا صبر پہ دے یا اللہ میں مدد بکا ای شتاں جنگا تو اللہ پاک فرمانی فاہزموہم باذن اللہ اللہ مدد تاچی بلان جالوت لشکر شاہ شکست دار ہمیں کم و مردمہ وقتل داؤد جالوت حضرت داؤد کسانت ایٹھی میں یعنی بالغ تکنیت حضرت داؤد علیہ السلام جالوتا را کشتی یہ مزنی طاقت میں جالوت ہے جالوتا حضرت داؤد کو دی پیران پہ سنگیا کشت پیران پہ سنگ چکرین جتی تو آئیر لگ گئے تو میدہ مردار بھی تو جہنم واصل بھی پتہ شد تالوتے اما جالوتے کر رہا اور آئیے زامے گھومائی سرگار برتی ہوتی نیزہ سرے کو ہوتی ہے زامے سرے کو امائی زامے سرا کشتیوں پتہ بھی سرگار زامہ کو تو دنیا رہ پیش جائے تو اللہ پاک لشکرہ شکست دار تو اللہ پاک یعنی فرمانی ہمیشہ جہاد تو کا من اللہ مدد گون ہے جہاد تو کا بشرطے کہ اللہ تو راضی بھی کرے بشرطے کہ اللہ طرح سے راضی بھی اللہ وزاں کے تو چیئے واسطہ یعنی منی دین خاطرہ منی محبت خاطرہ منی اسلام سربلندی خاطرہ تو کارا ہے گوڑا اللہ کی مدد بھی تو عزیزان گرامی یاد بدارت کی جو آخری نو دور ہے ای جہادانی دور ہے اور قوی امید ہمیشہ کہ نو حضرت مہدی احمد زیادہ دور نہیں چاہے باقی نشانی پورا بودتے گا نو حضرت مہدی قریب ہے حضرت مہدی کی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ گوڑا پدا آسمان اچھی دو پرشتان گون بھی تکارت تھی دمشق کے مینار سرا ادھا فجر نماز تیاری ہے حضرت عیسیٰ عرق بھی تو حضرت مہدی رال دیکھ بھی وجہ حضرت عیسیٰ نزول کو تو فوراً حضرت مہدی پشتا کینزی اور حضرت عیسیٰ را فرمانی بیا دیمہ نماز دے حضرت عیسیٰ فرمانی شما وتی امیر وتی ذمہ داری شوت ادا کرے لہذا حضرت عیسیٰ حضرت مہدی پشتا نماز والی انشاءاللہ نو آدور پیدا کر ظلمہ ہوتی زور جتا نو انشاءاللہ کہ نو مسلمانانی دور پیدا کن لیکن ماں شما دلی طور پر وتی تو کا جہاد ایک جذبہ پیدا بکنن نے جہاد یک شوق کی منتو تو کا عزیزہ پیدا بکنن نے وقت اجازت نہ دیا برحال دعا کریں دعا بکنیں اللہ پاک جب تک مارش ہمارا زندہ کا اسلام اسر زندگی عطا بکا اور دعا کریں کہ اللہ پاک میں مدارسان آباد کامیاب فرمائنات دعا بکنیں کہ اللہ پاک بھائی عبداللطیف جان عبدالجانہ کامیاب فرمائنات اور دعا بکنیں کہ اللہ پاک جان سے پنجگوری اور محمد زی صدیق خارانی آباد کامیاب فرمائنات بھائی ارشاد احمد ولد سرفراز دعائے درخواست دیں دعا بکنیں کہ اللہ پاک آئیارہ مطلب ہے کہ چیف شنتی وفات بھتا اللہ پاک آئیار جنت نصیب فرمائنات اور دعا کریں میں مخیر حضرات معاملہ اللہ پاک آباد کام فرمائنات بھائی عبدالرحمن الفرجن فردوس نصیب فرمائنات خصوصی دعا بکنے آجی یوسف واسطہ اللہ پاک آرہ دن دگنی رات بھی ترقی آئی مشکلات حل فرمائنات خصوصی دعائے درخواست کتا بھائی شکیل احمد سنگ کلات فاروق عبداللہ صورت علی صدیقی محمد کامران ملی والا اللہ شاوت کام فرمائنات دعا بکنے کہ اللہ پاک میں ذکری برادری ہدایت نصیب فرمائنات دعا بکنے اللہ میں گوشداروں کا دن دگنی رات بھی ترقی فرمائنات اللہ پاک ہی فلسطین مدد بھی فرمائنات ارجا کہ مسلمان ظلم میں اللہ درسی مسلمانہ امن و سلامتی چین نصیب فرمائنات دعا بکنے اللہ پاک میں تکار کا وفات تانی قبرہ پر نور فرمائنات ارکس کے بیمار اللہ نے شفاتا فرمائنات میں مولانا چک مریض ہیں اسپتالہ داخل ہیں دعا بکنے کہ اللہ پاک قاری اسماعیل ہے انہوں چکانی ماتی وفات بتگا انہوں گنڈو اسپتال داخل دعا کہ اللہ شفا بھی دیا اللہ نے صحت بھی دیا چمدہ چموتی بیان اختتام کی وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.